السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا ادب۔ اللہ تعالیٰ کے ادب سے مراد اس کے احسانات کو دل سے تسلیم کر کے زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ اس سے مراد اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انکار کرنا اور اس کی ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا بے ادبی ہے۔ بدگمان ہونے والا شخص نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور عبادت قبول نہ کرے گا بے ادبی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ادب کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ انسان کا خالق، مالک، رازق اور وارث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے انسان پر بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قادر ہے اور انسان اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت اور انتقام شدید ہے۔ اس کا ذکر سورہ بروج کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ جو شخص کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو اس سے خوف کھانے لگتا ہے، اس کے ڈر کو دل میں جگہ دیتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے گناہوں پر توبہ کی جائے، کیونکہ انسان جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف رکھنا اس کے ادب کے تقاضوں میں سے ہے۔ جو شخص اس پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت اور اس کا انتقام شدید ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کا ذکر سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ ایمان والا اپنی عبادت کو حقیر سمجھے۔ اسی احساس کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تو انکساری اور تواضع کی مثال پیش کی تھی۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان ساری کامیابیوں اور انعامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور سارے نقص اور سارے عیب کو اپنی طرف منسوب کرے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر انعام اور ہر بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ادب کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا اور یہ کہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تو وہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا اس کے ادب کے تقاضوں میں سے ہے۔ وہ شخص اپنے رب سے امید باندھ سکتا ہے جو یہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کار فرما ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ مومن یہ یقین رکھے کہ میرے رب کو سارے حالات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا جس شخص کو شعور ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ہیبت، عظمت اور وقار کا شعور دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، جس کے نتیجے میں مومن اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اعتقاد نہ رکھنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نوح کے آیت نمبر 14 اور 13 میں ملتا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔